السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت ایک اہم قانونی بحث جاری ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد منتقل کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں ان کا طبی معائنہ اور علاج کیا جانا ہے۔ دوسری طرف حکومت نے اس حکم کا قانونی جائزہ لینے اور مناسب ریمیڈی اختیار کرنے کی بات کی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے، کیا سزا یافتہ قیدی کا علاج صرف سرکاری ہسپتال میں ہو سکتا ہے؟ اور کیا سپریم کورٹ کسی زیر حراست شخص کو پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کرنے کا اختیار رکھتی ہے، حکم دے سکتی ہے؟ آئیے اسے سیاسی نہیں بلکہ قانونی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ عمران خان کے خلاف متعدد مقدمات رہے ہیں، لیکن ان کی تمام کنوکشنز برقرار نہیں ہیں۔ بعض کنوکشنز ختم یا سسپینڈ ہو چکی ہیں اور مختلف اپیلز زیر التوا ہیں۔ اس لیے تمام مقدمات کو سزا یافتہ کہنا درست نہیں ہے۔ ہم یہاں صرف اس کی موجودہ کسٹڈی اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے قانونی سوال کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے پریزن رولز میں قیدیوں کے علاج کا باقاعدہ نظام موجود ہے۔ جیل میں میڈیکل آفیسر اور جیل ہاسپٹل کی سہولت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی قیدی کو ایسا اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہیے جو جیل میں مناسب طور پر فراہم نہ کیا جا سکے تو پریزن رول میں اسے جیل سے باہر ہاسپٹل منتقل کرنے کا میکنزم بھی موجود ہے۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ وہ جیل میں ہے اس لیے باہر ہسپتال نہیں جا سکتے قانونی طور پر درست نہیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ پریزن رولز کے تحت میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ہاسپٹل ٹرانسفر کا ایک ایڈمنسٹریٹو میکنزم موجود ہے، اور حکومت یا متعلقہ پریزن اتھارٹیز اس بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، کیا قانون میں صاف الفاظ میں پرائیویٹ ہاسپٹل کی ممانعت موجود ہے؟ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ علاج صرف گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے تو اسے متعلقہ قانون یا پریزن رول عدالت کے سامنے دکھانا ہوگا۔ اور دوسری طرف سپریم کورٹ نے 18 اگست 2026 کو عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کی اور میڈیکل پینل اور اسپیشلسٹ کے ذریعے علاج کی ڈائریکشن دی ہے۔ یہ حکم ان کی سزا ختم کرنے یا انہیں رہا کرنے کا حکم تو ہے ہی نہیں، یہ بنیادی طور پر میڈیکل ٹریٹمنٹ، ہیلتھ پروٹیکشن سے متعلق ہے۔ یہاں آئینی اصول بھی اہم ہے، کسی شخص کو قید کیے جانے سے اس کا ہر بنیادی حق ختم نہیں ہو جاتا۔ زندگی، انسانی وقار اور ضروری طبی اخراجات کے حقوق اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر میڈیکل مٹیریل سے یہ ظاہر ہو کہ وہ مطلوبہ اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹ جیل فیسلٹی میں مناسب طور پر دستیاب نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً یہ فیسلٹیز کافی نہیں ہے، جیل کی جو ہاسپٹلز ہیں وہاں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن تو بنتی ہے۔ اب ایک ماضی کی مثال بھی دے دیں، اگرچہ یہ اس کی حیثیت بالکل غیر سیاسی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ نواز شریف کے معاملے میں بھی میڈیکل گراؤنڈ پر بیل ملی اور بعد میں انہیں لندن میں علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس مثال سے کم از کم یہ اصول سامنے آتا ہے کہ جہاں جیل یا سزا کا معاملہ کسی شخص کے ضروری میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حق کو خود بخود ختم نہیں کرتا۔ البتہ دونوں کیسز ایک جیسے نہیں۔ نواز شریف کے معاملے میں بیل اور ریلیز میکنزم شامل تھا، جبکہ موجودہ معاملے میں عمران خان کو کسٹڈی سے آزاد نہیں کیا گیا بلکہ ہاسپٹل ٹرانسفر کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں حکومت کے ممکنہ ریویو اور موڈیفیکیشن کی طرف۔ صرف یہ کہنا کہ ہمیں فیصلہ درست نہیں لگتا، یہ ریویو کے لیے کافی نہیں ہے۔ ریویو کے لیے ایک وسیع گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی اگر لیگل گراؤنڈ آپ کے پاس موجود نہیں تو پھر ذرا ریویو کا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر حکومت کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل کی جگہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے تو زیادہ تر موڈیفیکیشن یا ویریشن کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔
البتہ اگر حکومت یہ موقف اختیار کرے کہ سپریم کورٹ کو ایسا آرڈر دینے کا اختیار ہی نہیں تھا، یا عدالت نے پریزن رولز کی کوئی مینڈیٹری پروویژن کو نظر انداز کیا ہے، تو یہ ایک زیادہ بنیادی قانونی چیلنج ہوگا۔ میری غیر سیاسی قانونی رائے یہ ہے کہ حکومت کا یہ کہنا کہ عمران خان جیل میں ہے اس لیے صرف سرکاری ہسپتال میں علاج ہو سکتا ہے، اپنے آپ میں یہ مکمل قانونی دلیل نہیں ہے۔ حکومت کو اسپیسیفک پروویژن دکھانا ہوگی جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج سے روکتی ہو، لیکن دوسری طرف یہ بھی درست نہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر کوئی قانونی سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پریزن یا جوریسڈکشن کے حوالے سے کوئی واضح قانونی مسئلہ ہے تو وہ مناسب ریمیڈی اختیار کر سکتی ہے۔ بس اب میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میں اب اصل سوالات کی طرف جاتا ہوں ہماری اس ڈسکشن سے جو ابھرے ہیں۔ پریزن رول پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کی ممانعت کرتے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ اپنی کانسٹیٹیوشن جوریسڈکشن کے تحت کسی زیر حراست شخص کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے مخصوص ہاسپٹل کا حکم دے سکتی ہے؟ اور تیسرا، حکومت کا معاملہ ریویو کا ہے یا صرف موڈیفیکیشن کا؟ میری نظر میں یہی پورے معاملے کی اصل قانونی بحث ہے۔ عمران خان کی سیاسی مقبولیت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن عدالت میں یہ فیصلہ مقبولیت یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اگر کسی قیدی کو ضروری علاج درکار ہے تو اسے قانون کے مطابق علاج ملنا چاہیے، اور اگر حکومت عدالتی حکم کو چیلنج کرتی ہے تو اسے بھی سیاسی بیان کی بجائے واضح قانونی پروویژن اور مضبوط قانونی گراؤنڈ کے ساتھ عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہی اس معاملے کا غیر سیاسی اور قانونی تجزیہ ہے۔ شکریہ۔ ہم آپ کو آسان انداز میں قانون کی بات کرتے ہیں ان عام لوگوں کے لیے جو قانون نہیں جانتے بنیادی طور پر، اور ہمارے وکلا بھائی بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو طالب نقوی ایڈوکیٹ کو لیگل نالج فار آل کے سلسلے آسان قانون سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، یہاں ایک بات کرتا جاؤں کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن کومنٹ سے پتہ نہیں کیوں گریز کرتے ہیں۔ آپ کا ہر کومنٹ میرے لیے ویلیویبل ہے، اور میں ہر کومنٹ کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب بھی دوں، اور اسے میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس لیے سبسکرائب کیجئے، کومنٹ دیجئے، کسی قسم کی بھی جو ریزرویشن ہے وہ بھی بتائیں۔ اللہ حافظ۔